اپنے فضل و کرم سے ایک پاکیزہ ماحول عطا کیا ہے، اپنے گھر میں جمع کیا اور بابرکت مہینہ رمضان کا پھر اعتکاف کے ساتھ اعتکاف کی پابندیوں کا رعایت رکھتے ہوئے یکسو ہو کر بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ صبح سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کئی مرتبہ موقع آتا ہے دینی بات سننے کا۔ ہم اگر ان باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنیں گے اور اس پر ابھی سے عمل شروع کر دیں گے تب سمجھ لو ہم کامیاب ہیں 100%۔ نیکیوں سے کوئی بھی محروم نہیں ہے۔ کامیابی کا دار و مدار، اعلیٰ درجے کی کامیابی جو یہاں کے ماحول سے جو تاثر لیتا ہے، اثر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں عمل کا نمونہ بنتا ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے، جیسے غیبت کے بارے میں سنتے ہیں کہ الغیبۃ اشد من الزنا۔ اب بتاؤ تو زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو تو بہت معیوب سمجھتے ہیں، سمجھنا بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غیبت اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کو معیوب نہیں سمجھتے، اس کو حلوہ بنا کر کھاتے ہیں لوگ۔ فرماتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ جس دن سے غیبت کی حدیث شریف کہ الغیبۃ اشد من الزنا میرے سامنے آئی یہ حدیث، اس وقت سے آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کیا۔ یہ ہے عمل۔ جو بات سنے اسی وقت سے عمل شروع کر دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بات کو دھیان سے یاد رکھیں، اور یاد رکھ کر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب موقع آئے، غیبت ہو گئی یا جھوٹ بول دیا، انسان ہے، انسان خطا اور نسیان سے بنا ہوا ہے، بھول چک اس کے فطرت میں ہے، تو اس کے لیے دو کام کرنا ہے ہم کو۔ دو کام کیا کرنا ہے؟ ایک تو اللہ سے توبہ کرنا ہے، اے اللہ مجھ سے بھول ہو گیا، معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ اور دوسرا، چونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، یعنی جس کی غیبت کیے ہیں اس کا حق ہے یہ، اس وقت تک اللہ معاف نہیں کریں گے جب تک جس کی غیبت کیا ہے اس سے معافی نہ مانگے۔ جھوٹ کو تو اللہ معاف کر دیں گے، جھوٹ بولا ہے اللہ سے معافی مانگے لے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن کسی غیبت کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے، تو جب تک اس سے نہیں معافی مانگ لے گا تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور حشر کا میدان اتنا مشکل کا ہے، آسانی سے کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ ہر آدمی بدلہ چاہے گا کہ مجھے اس کا بدلہ دیا جائے، اور بدلے میں وہاں کی کرنسی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عدل کے کرسی پر جلوہ فرما ہوں گے۔
فرشتے سے کہیں گے اس کا بدلہ دو، نماز کی نیکی، روزے کی نیکی، اعتکاف کی نیکی، ذکر و تلاوت کی نیکی، جو نیکیاں بڑے مجاہدے کے ساتھ دنیا میں ہم جمع کیے تھے وہ وہاں دوسرے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ بہت مشکل ہے۔ جب اس بات کا استحضار ہوگا تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور پھر دوسرے سے معافی مانگنا بھی آسان ہوگا۔ اگر اس بات کا استحضار نہیں ہوگا تو پھر آدمی غفلت کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، جیسے اللہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، جلال و جبروت والے ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنی یاد کو، اپنے ذکر کو، اپنے دھیان کو عظمت اور شان والا بنایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ میرا ذکر، میری یاد تنہائی میں کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے یا کوئی دین کی بات کہتا ہے، تنہائی میں کسی کو کہے گا؟ کہنے کے لیے مجمع چاہیے، لیکن اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تنہائی میں اس کو یاد کرتے ہیں، یعنی اس کے طرف متوجہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کس وقت میرا بندہ کیا اس کو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور جب بندہ مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بہشت کے سبزہ زاروں سے گزرو تو خوب چر لیا کرو، خوب فیض یاب ہوتے ہوئے جاؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پر قربان جاؤ، ہر بات پوچھ لیتے تھے۔ اب ہمارے پوچھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پوچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہشت کے سبزہ زار دنیا میں کیا ہیں؟ ایک تو مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغ ہے۔ دنیا میں بہشت جنت کے سبزہ زار کیا ہیں؟ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر کے حلقے ہیں، ذکر کی مجالس ہیں، جہاں ذکر ہو رہی ہو اور میرا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں سے گزرو تو خوب سیراب ہو جاؤ، یعنی اس میں بیٹھو، غور سے سنو، اور اگر اللہ اللہ ہو رہا ہے تو بیٹھ کے اللہ اللہ کرو۔ ابھی تو سلسلہ ایک دم کم ہو گیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، جدھر جاتے تھے ان کے ساتھ ایک مجمع ہوتا تھا متوسلین مریدین کا، اور جہاں رکتے تھے بہت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ 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 اللہ، سب ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک بزرگ تھے گنگوں کے اندر، وقت کے قطب گزرے حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پوری رات ذکر کرتے تھے۔ ہم کو تو 10-15 منٹ مشکل ہے، پوری رات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مقام بہت اونچا تھا ان کا، ان کے گھاٹ کا دھوبی بھی الا اللہ کرتا تھا، چاروں طرف کے رہنے بسنے والے سب الا اللہ۔ عجیب حال تھا ان کی خانقاہ کا۔ آج بھی وہ جگہ ہے لیکن جگہ اجڑی ہوئی ہے۔ ان کے بہت دنوں کے بعد پھر ایک دوسرے قطب حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آباد کیا۔ وہ بھی بہت ذکر کرتے تھے اللہ کا، اور جب ذکر کرتے تھے بہت روتے تھے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر، اور اللہ نے اس کو بہت آسان بھی بنایا ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بس غفلت طاری ہے۔ مثلا ہم گھر سے نکلے اور بازار کا ارادہ کیے، کچھ سامان لانا ہے، دکان جانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، راستے میں گزرتے ہوئے کوئی کام نہیں ہے، خالی ہے،
لیکن ذہن کو پراگندہ کیے ہوئے ہیں، یہ تدبیر وہ تدبیر، یہ بات وہ بات۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو اپنا خیالات پکاتے ہوئے جا رہا ہے، تیرا کام کیسے بنے گا تو سمجھ، تو بنا۔ اگر تو میرا دھیان کرتے ہوئے میرا ذکر کرتے ہوئے جاتا تو میں تیرا کام بنا دیتا آسانی سہولت کے ساتھ۔ تو اگر یا حی یا قیوم، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب کوئی حالات کوئی معاملہ آ جاتا تھا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم بار بار پڑھتے تھے، اللہ کی مدد اترتی تھی، نصرت اترتی تھی۔ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے مال دولت دیا ہے، سونا اور چاندی، ہیرے جواہرات، پیسے کوڑی بہت ہے اس کے پاس، اور اس کو اللہ نے سخی بھی بنایا ہے۔ ایک تو ایک کے پاس مال ہے، بخیل، بانٹتا نہیں کسی کو، وہ تو البخیل لا يدخل الجنہ، مال کے ساتھ دبتا ہوا چلا جائے گا۔ اور ایک آدمی مال ہے، راستے میں جا رہا ہے، دیکھو اللہ نے اپنے ذکر کو کتنی بلندی عطا کیا ہے، پھر بھی ہم محروم ہیں غفلت کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو ذاکر بنا دے۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جدا ہوا، یعنی آخری ملاقات میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے، وصیت فرما دیجیے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سکت بھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنا کر سکتے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر شجر، ہر حجر، ہر جگہ اللہ کا ذکر کرو، جدھر سے گزرو ادھر اللہ کا ذکر کرو، پہاڑ کے پاس سے جاؤ اللہ کا ذکر کرو، درخت کے پاس جاؤ اللہ کا ذکر کرو، لوگوں کے درمیان میں جاؤ اللہ کا ذکر کرو۔ جب تمہارا آخری وقت ہو، تمہارے زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ کہ مجھے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال تو بہت ہیں، بہت سارے کام کرنے کے ہیں، مجھے کوئی ایسا بتا دیجئے جس کر کے کامیاب ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ کتنا صحابہ کو دیکھ لو کیا کیا چیز پوچھتے تھے، قربان جاؤ۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، بس اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا تو غیبت سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا، اور جدھر سے گزرے گا شیطان بھاگے گا، فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی حفاظت میں مقرر رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، جو اللہ کا نام لے کے نکلتا ہے، اللہ کا ذکر کر کے نکلتا ہے، ایک خاص قسم کے فرشتوں کو اللہ اتارتے ہیں جو اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے شیطان کے حملے سے اس کا حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی سونا چاندی اور سخی بھی ہے، راستے میں جا رہا ہے، بالکل دامن میں لیے ہوئے ہے، ادھر بانٹ رہا ہے ادھر بانٹ رہا ہے، سب لوگ لے رہے ہیں، جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ لوگ دیکھیں گے کہیں کتنا بڑا سخی ہے، دیکھو کتنا بڑا نیک کام کر رہا ہے، مال دولت بانٹتے چلا جائے۔ کوئی شک نہیں سخی ہے، کوئی شک نہیں اللہ کے پاس اس کا بھی مقام بہت بلند ہے، اونچا ہے، اگر اس کے پاس اخلاص ہے تو۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو ایک طرف سے جا رہا ہے، راستے میں سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سونے چاندی تقسیم کرنے والے بانٹنے والے سے زیادہ افضل اللہ کے یہاں مقبول بندہ یہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ کتنا آسان ہے بتاؤ، کتنا آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو ذاکر بنا دے۔ ذاکر آدمی ایسا ہے جہنم کی اس کو ہوا تک نہیں لگ سکتی، اس لیے کہ جب اللہ اس کے دل کے اندر ایک قسم کا رعب ڈال دیتے ہیں،
جو نبی کو روب عطا کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو روب عطا کرتے ہیں، ان کا ایک نبوت کا جو روب ہوتا ہے یا ولایت کا روب ہوتا ہے وہ ذکر کی برکت سے ہوتا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے وہ روب۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اعجاز علی صاحب تھے، ایک استاد ہمارے بتاتے تھے دارالعلوم دیوبند کے اندر، اتنا روب تھا ان کا، جدھر سے گزرتے تھے طالب علم کا مجال نہیں جو ان کے سامنے کوئی کھڑا رہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر سے گزرتے تھے، آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان دھڑ دھڑا کے بھاگتا ہے، ایک دم راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، جلالی صحابی ہیں۔ ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ذکر کا عجیب حال تھا ان کا۔ تو اللہ کا ذکر اللہ نے اس کو بہت آسان بنایا ہے، اور اللہ کا ذکر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا کثرت سے کرو، کثرت سے کرو، ہلکی آواز سے کرو۔ اب تو کہیں سنائی نہیں دیتا ہے، ہلکی آواز سے کرو، اتنا کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں کہ دیوانہ ہے کیا، پاگل، کوئی دوسرا کام نہیں، سب گھڑی یہی، ہر جگہ کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھ لو، لال لال ہو جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اللہ عزت والی زندگی عطا کریں گے، اس لیے کہ جو اللہ کا نام لے گا، جو اللہ شان جلال والے جبروت والے ہیں، وہ شان، وہ عظمت اس کے اندر بھی ڈال دیں گے، دوسرے کی نگاہ میں بھی اللہ اس کو باعزت بنا دیں گے، یاد رکھ لو، اور پھر دنیا میں بھی نیکیوں سے مالا مال، آخرت میں۔ ایک صحابی پہنچے یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنا مال نہیں جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کروں، نہ میرے پاس ہمت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں جاؤں۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ سب کام کرنے والوں سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے اور کتنے لوگوں کو کاٹتا ہے، واپس پھر غازی بن کے آتا ہے، اس سے بھی زیادہ فضیلت میں آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کرنے والے۔ اس لیے اللہ کا ذکر بہت شان رکھتا ہے۔ صبح شام کا جو معمولات بتایا گیا وہ تو بہت ادنا ہلکا ہے، ہر آدمی، ہر مسلمان کو کرنا ہے، لیکن ایک عادت یہیں سے ڈال لو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت، ہر موقع سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی اٹھتے تھے تو بسم اللہ، بیٹھتے تھے تو بسم اللہ، کسی اچھے کام کو دیکھ لیے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور کچھ معاملہ دیکھ لیے تو لا الہ الا اللہ، کوئی پریشانی آئی تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر وقت۔ آج عرب کے لوگوں میں آج بھی یہ دستور ہے، آج بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لے۔ ہمارے یہاں تو کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے کسی کے جو اللہ کا نام لے رہا ہو، کہیں پر اللہ کا ذکر کر رہا ہو، ہم سوچتے ہیں صرف گھر میں بیٹھ کے الا اللہ الا اللہ۔ اور اللہ کا ذکر، اگر آپ کے ہاتھ میں ترازو ہے تو آپ انصاف کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ، ہر جگہ اللہ کا حکم کو پورا کرو۔ یہ بھی اللہ کے بات ماننے میں، اللہ کے ذکر میں داخل ہوگا۔ جس جگہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، شوہر ہے تو بیوی کا حق ادا کرے، باپ ہے تو بیٹوں کا حق ادا کرے، بیٹا ہے تو باپ ماں کا حق ادا کرے، ایک پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق ادا کرے، ہر جگہ ذکر جتنا کثرت سے کریں گے اتنا اللہ کے نزدیکی اور قربت حاصل ہوگی، اللہ کی ولایت حاصل ہوگی۔ ذکر ہی کرتے کرتے بعض بندے، حدیث شریف میں، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ بعض بندے میرا ذکر کرتے کرتے میرے اتنے نزدیک اور قریب ہو جاتے ہیں، مجھ سے اتنا مانوس ہو جاتے ہیں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے چھوتے اور پکڑتے ہیں، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتے ہیں، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے بندے جو مجھ سے کہتے ہیں میں وہی کر دیتا ہوں، جو کہتے ہیں وہی کر دیتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی جا رہے تھے، ان کے ساتھ میں خادم بھی تھا۔ ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اجڑ آدمی جا رہا تھا، پکڑ آدمی، وہ اس ان کو الٹا پلٹا کچھ کہا،
تو حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو ایک تھپڑ مارو. اس نے ان کو ایک تھپڑ بھی مار دیا تھا. کہتے کہتے اللہ والے تھے، ان کو کیا پرواہ ہے، پہلے کہا ایک تھپڑ مارو. وہ خادم سوچا حضرت تو آج تک کبھی کسی کو بدلہ لینے کو کہے نہیں، آج کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. تھوڑا ٹھہر گیا وہ. اتنی دیر میں ایک تھپڑ زور سے اپنے آپ اس آدمی کو لگا. وہ آدمی چکرا کے گرا اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت اپنے خادم کو ڈانٹے کہ تو ظالم ہے. ارے جب اس نے مجھے برا بھلا کہا میرے دوست، میرے اللہ کو گوارا نہیں ہوا. میں تو نہیں چاہتا تھا، لیکن میرے اللہ نے کہا اس کا بدلہ لینا ہے. میرے اللہ کا بدلہ اتر رہا تھا تو میں سوچا کہ تم بدلہ لے لو. میں اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو مارا نہیں ہوں. تم بدلہ لے لیتے تو اللہ کا بدلہ اوپر واپس چلا جاتا. تم بدلہ نہیں لیے، اللہ نے بدلہ لے لیا. یہ ہوتا ہے ہر زمانے میں، نہیں ہوتا ایسی بات نہیں. تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. اور اللہ نے اپنے ذکر کو بہت آسان بنایا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ بسم اللہ، اور ہر موقع کی مسنون دعائیں، کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، پانی پی کے اٹھنے کی دعا، اس کی عادت یہیں سے ڈال دیں. ایسی ڈال دیں کہ بس پھر عادت جب بن جائے گی، آپ جب گھر چلے جاؤ کیسے بھی ماحول میں پہنچ جاؤ، انشاءاللہ آپ دوسروں کو بدلو گے، آپ کو کوئی دوسرا نہیں بدل سکتا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. آج بھی ایک طاق رات ہے 25 کی، اس میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے اور اس کے لیے تھوڑی جستجو کرنی ہے. روزانہ ہمارے الحمدللہ احباب جاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لیلۃ القدر علماء نے لکھا ہے پوری رات رہتی ہے، شام سے لے کر طلوع فجر تک، صبح صادق تک. اور رات میں جو اعتکاف میں ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو رات تو مل ہی جاتی ہے، اسی لیے کہ وہ تو اللہ گھر میں پڑے رہتے ہیں اسی رات کے تلاش میں. عشاء جماعت سے پڑھتے ہیں، صبح جماعت سے پڑھتے ہیں، رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرتے ہیں، مل جاتی ہے. کون سی رات ہوئی، کیا ہوا، بعض اللہ والوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن وہ کہتے نہیں، راز کھولتے نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز نہیں کھولا اور اللہ نے ان کی ذہن سے اٹھا لیا تو پھر کوئی کیا کھولے. اسی لیے ہمارا کام ہے تلاش کرنا، جستجو کرنا، اللہ سے امید وابستہ رکھنا. اور رات ہم کو مل بھی جائے گی اور ہمارے نام اعمال میں اس رات کی نیکی لکھی جائے گی. پھر حشر کے میدان میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نام اعمال میں لیلۃ القدر کی نیکی یعنی 1000 مہینے سے بڑھ کر عبادت کی نیکی لکھی ہوئی ہے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ ضرور لکھی رہے گی. اس لیے آج بھی ایک تاخرات ہے، اس میں تھوڑی محنت کر لیں، جاگ لیں، تلاوت کر لیں، نماز پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، رونا دھونا کر لیں. جتنا رویا دھوئیں اپنے لیے، اور بتایا تھا پورے امت کے لیے. جتنے اپنی دعا کو عام کرو گے اتنا اللہ کے یہاں مستجاب بنو گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.